السلام علیکم دوستو کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی کو مرنے کے بعد سزا سنائی گئی ہو اور اس پر عمل درآمد کے لیے اس کی قبر جیل کے اندر بنا دی گئی ہو؟ جی ہاں، ایسا ہی ایک واقعہ آج سے 90 سال پہلے برطانوی دور حکومت میں صوبہ سرحد کے ضلع بنو کے علاقے سپینہ تنگی میں پیش آیا تھا۔ 24 اگست 1930 کو برطانوی اہلکاروں نے ایک احتجاجی مظاہرے پر فائرنگ کی تھی، جس کے باعث 80 افراد شہید ہوئے جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے اور لوگوں کو بڑی تعداد میں گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ برطانوی راج کے دوران 1930 میں تشدد کے 3 بڑے واقعہ پیش آئے جو چند ماہ کے وقفے سے پیش آئے۔ ان میں ایک واقعہ پشاور کے تاریخی بازار کے ساخانی میں پیش آیا تھا، جبکہ ضلع مردان کے علاقے ٹکر میں اسی طرح کے پرتشدد واقعہ میں متعدد افراد کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بنو کا مذکورہ بالا واقعہ ہے جس کی تفصیل میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سپینہ تنگی واقعہ ان تحریکوں کا ایک حصہ تھا جو برطانوی راج کے خلاف شروع کی گئی تھیں اور شمال مغربی سرحدی صوبے کے مختلف علاقوں سے یہ تحریکیں 1929 کے بعد شروع ہوئی تھیں۔ ہوا کچھ یوں کہ قصہ خانی کے واقعہ کے بعد خدائی خدمتگار تحریک کی جانب سے مزاحمت کی گئی اور ان کی حمایت میں پشاور شہر میں فرنٹیئر کانگریس کمیٹی، فرنٹیئر خلافت کمیٹی اور نوجوان بھارت سبھا تنظیم کے لوگ شامل تھے۔ مذکورہ دن بنو کے قریب سپینہ تنگی میں بڑی تعداد میں لوگ جلسہ گاہ میں موجود تھے۔ مظاہروں کا یہ سلسلہ صوبے کے مختلف علاقوں میں جاری تھا اور لوگ خدائی خدمتگار تحریک کے بینر تلے احتجاج کرنے آئے تھے۔ سپینہ تنگی سے پہلے کرک میں ایک مظاہرہ کیا گیا اور اس کے بعد سپینہ تنگی میں 24 اگست کو مظاہرے کا اعلان کیا گیا تھا۔ انگریز سرکار کی جانب سے ان مظاہروں پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اس احتجاج کی قیادت مقامی رہنما قاضی فضل قادر کر رہے تھے۔ ضلع بنو سے تعلق رکھنے والے عبدالناصر خان نے بتایا کہ سپینہ تنگی سے پہلے اس علاقے کے دیگر مقامات پر بھی جلسے منعقد کیے گئے اور وہ سب پرامن رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ سپینہ تنگی میں بھی لوگ پرامن تھے اور ان سے اسلحہ مقامی انتظامیہ نے لے لیا تھا۔ قاضی فضل قادر اس علاقے کی ایک معروف شخصیت تھے اور ان کے پیروکار صرف بنو ہی نہیں قریبی علاقوں میں بھی تھے۔ مظاہرے کے دوران انگریز کیپٹن اشرافٹ وہاں پہنچے اور سٹیج پر انہوں نے قاضی فضل قادر سے بات چیت شروع کی، جس سے دونوں میں تلخ کلامی ہوئی اور کیپٹن اشرافٹ نے ان پر فائر کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان احمد خان چندن وہاں موجود تھے اور ان کے پاس درانتی تھی، جس سے انہوں نے انگریز کیپٹن پر حملہ کیا، جس کے بعد سرکار کی جانب سے اندھا دھند فائرنگ کی گئی جس سے بڑی تعداد میں شہادتیں ہوئیں۔ اس کے بعد وہاں موجود لوگ اشتعال میں آئے لیکن لوگوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، اس لیے سرکار کا کوئی خاص نقصان اس وقت نہیں ہوا۔ قاضی فضل قادر کو زخمی حالت میں گھسیٹ کر لے جایا گیا اور ڈومیل پولیس تھانے میں وہ دم توڑ گئے، مگر برطانوی اہلکار اتنے غصے میں تھے کہ ان کی میت ورثاء کے حوالے نہیں کی گئی بلکہ جیل کے اندر انہیں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان پر مقدمہ چلایا گیا اور انہیں قید کی سزا سنائی گئی۔ مرنے کے بعد کسی کو قید کی سزا سنانے کا یہ انوکھا واقعہ تھا۔ عبدالناصر خان نے بتایا کہ اس سزا پر عمل درآمد کے لیے ان کی قبر جیل کے اندر بنائی گئی۔ اس بارے میں ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ یہ قبر جیل میں چکی کے اندر بنائی گئی اور اس کے ارد گرد زنجیریں لگائی گئی تھیں تاکہ یہ ظاہر ہو کہ یہ قیدی ہے، مگر برٹش راج کے دوران یہ ایسا انوکھا واقعہ نہیں ہے۔ پروفیسر اسفنجار کے مطابق خیبر میں ایک درخت کو زنجیروں میں قید کرنا اور ایک دروازے کو زنجیروں میں جکڑ کر رکھنے کے واقعات بھی برطانوی دور میں پیش آئے تھے۔ اس واقعہ میں ہلاکتوں کے حوالے سے مختلف بیانات سامنے آئے ہیں، جن میں ایک میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس واقعہ میں 70 سے 80 افراد شہید اور 50 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے، جبکہ بعض اطلاعات کے مطابق شہادتوں کی تعداد 200 کے قریب تھی۔ سینٹرل جیل بنو شہر کے اندر واقع ہے اور اس کی عمارت بھی بہت قدیم تھی، جس کے بعد جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اکرم خان درانی کے دور میں 2004 میں بنو جیل کی نئی عمارت تعمیر کی گئی۔ پرانی جیل منہدم کر کے وہاں اب قاضی فضل قادر پارک بنا دیا گیا ہے اور ان کی قبر کو ماربل سے پختہ کیا گیا ہے، لیکن قبر کے گرد زنجیریں اب بھی موجود ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔
میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔